الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ گزشتہ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا ان تمام کو جن کے دل میں ایمان ہے اور زبان پر بھی ایمان ہے، اور ان کو بھی کہ جن کے دل پر تو ایمان نہیں لیکن زبان سے کلمہ پڑھ کے ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ تم یہود کو اپنا اور نصارہ کو دوست مت بناؤ۔ اب دو قسم کے لوگ تھے، نمبر ایک جن کے دل پہ بھی ایمان ہے اور زبان پر بھی کلمہ ہے، بعض وہ جو کے دل میں ایمان نہیں زبان پر کلمہ ہے جسے ہم منافق کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اب اس آیت کریمہ میں یہ بتا دیا کہ ہمارے حکم پر کس نے عمل کیا ہے اور ہمارے حکم پر کس نے عمل نہیں کیا۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جس نے ہمارے حکم پر عمل نہیں کیا تو ان کے اندر کا نفاق اب کھل کر سامنے کفر کی صورت میں آ گیا، اور جن نے عمل کیا ہے ان کے اندر کا جو حقیقی ایمان تھا وہ زبان سے بالکل ظاہر ہو گیا۔ اور اللہ رب العزت نے اس بات کو سمجھانے کے لیے صرف منافقین کا طرز عمل بتایا ہے، مومنین کا نہیں بتایا۔ کیوں؟ منافق کے طرز عمل سے از خود مومن کا طرز عمل کھل کر سامنے آ گیا، اور منافق کے طرز عمل کو ایسے بلیغ انداز میں بیان فرمایا کہ انسان قرآن کریم کی واقعتاً یعنی قرآن کریم کی بلاغت پہ تعجب کرتا ہے اور حیران ہوتا ہے۔ فرمایا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، ہمارے اس حکم کے نازل ہونے کے بعد آپ دیکھیں جن کے دل میں نفاق ہے، جن کے دل میں کفر چھپا ہوا ہے، مسلمانوں کی عداوت اور یہود و نصارہ کی محبت چھپی پڑی ہے، یہ بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا دوست بنائے یہ دوڑ کر ان یہود اور نصارہ کی طرف جائیں گے، اور اب یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے دوست مسلمان کو بنانا ہے یا یہود اور نصارہ کو بنانا ہے۔ اور پھر ان کی چال بازی کتنی عجیب ہے کہ زبان سے ایسا لفظ کھولتے ہیں کہ جس سے بظاہر کسی کو دھوکہ دے گے۔ جب اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ تم یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، اب تم ان سے تعلق کیوں رکھتے ہو؟ اب کیوں دوستیاں نبھاتے ہو؟ کیوں مسلمان کے مقابلے میں ان کے ساتھ تعلق بناتے ہو؟ تو یہ کیسا منافقانہ جواب دیتے، کہتے نخشى ان تصیبنا دائرہ، ہم میں سے بعض غریب ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، ہمیں ضرورت پیش آ سکتی ہے، کبھی مشکل حالات آئے تو ہمیں پیسے لینے پڑے، اس لیے ہم ان سے تعلق توڑ نہیں سکتے، جبکہ منشا ان کی ہرگز نہیں تھی۔ اصل ان کے دل میں بیماری یہ تھی، جس طرح جنگ بدر کے بعد بعض یہود نے اپنی زبان سے مسلمانوں سے کہا کہ تمہارا واسطہ قریش سے پڑا ہے جو مکہ سے مدینہ سفر کر کے آئے تھے، تمہارا واسطہ ان سے پڑا ہے جو پڑھے لکھے نہیں، وہ اس قسم کے جنگجو ہے کہ باضابطہ جنگی قواعد سے واقف نہیں، ہم سے واسطہ پڑا تو ہم تمہیں بتائیں گے جنگ کیا ہوتی ہے۔ ان کے اس پروپوگنڈے نے منافقین کو متاثر کیا۔ اب منافقین کے ذہن میں تھا کہ جنگ بدر میں فتح ملی ہے اور احد میں شکست پھر فتح ملی ہے، تو آئندہ کی ایسا نہ ہو کہ واقعتاً یہود و نصارہ مشرکین سے مل کے مسلمانوں پر غالب آ جائیں تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اسلام کو شکست ہو گئی اور جن سے ہماری لڑائی ہے وہ فاتح بن گئے، تو اس لیے ہم ان سے تعلق توڑ نہیں سکتے۔ تو دل میں اور بیماری تھی اور زبان سے اور ظاہر کرتے تھے۔ ہاں، مسلمان کو دھوکہ دینے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جو باتیں دل میں چھپا رہے ہیں اور زبان سے کھل کے اظہار نہیں کر رہے، فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا صَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، یہ ندامت کے ساتھ اپنی بات کا اظہار کریں گے۔ اور کب کریں گے؟ جب دو معاملات میں سے ایک معاملہ سامنے آئے گا، یا تو اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح فتح عطا فرما دیں گے اور کھل کے ان کا نفاق آئے گا ان کی فتح کے بعد، اور یا کب اللہ اپنی طرف سے کوئی اور معاملہ ظاہر فرما دیں۔ یہ اور معاملہ کون سا ہے؟ اس میں دو روایتیں موجود ہیں۔ نمبر ایک، اللہ رب العزت اعلانیہ وحی کے ذریعے اپنے حبیب کی زبان سے اعلان فرمائے کہ یہ منافق، یہ منافق اور یہ منافق۔ یا دوسرا معاملہ کہ یہود میں سے بعضوں کو جب قتل کر دیا جائے گا اور بعضوں کو قید کر دیا جائے گا اور بعضوں کو نکال دیا جائے گا، جس طرح بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا، بنو قریظہ کے نوجوان قتل کر دیے گئے، ان کے بچے اور عورتیں اور بوڑھے چند ان کو قیدی بنا دیا گیا۔ جب یہ معاملہ آئے گا اب یہ پریشان ہو گئے کہ ہم نے کیا کیا، جن سے تعلق بنایا تھا وہ ختم ہو گئے اور جن سے ہم نے تعلق توڑا ہے آج یہ غالب ہو گئے ہیں۔ اس وقت ان کو اپنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہاں ایک بات اس آیت میں بڑی اہم ہے جو علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے
تفسیر کبیر میں بہت پیارا نقطہ اٹھایا ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں جو دو چیزیں ارشاد فرمائی، فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ، تو یہ تو او سے تو معلوم ہوتا ہے کہ دو چیزیں الگ ہیں، اللہ اپنی طرف سے فتح دے یا اللہ کوئی اور چیز دے۔ جو اور چیز ہوگی وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور فتح بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو دوسرے عمل کے لیے من عندہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ مستقل کہنے کی ضرورت کیا پیش آئی ہے؟ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان کے فعل کو دخل ہوتا ہے اور نتیجہ نکلتا ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان کے فعل کو دخل نہیں ہوتا، اللہ نتیجہ دیتے ہیں، اور جہاں انسان کے فعل کا دخل اللہ پھر نتیجہ دے، وہاں اللہ اس کی نسبت براہ راست اپنی طرف فرماتے ہیں من عندہ، یہ خالص میرا عطیہ ہے۔ فرمایا بدر میں تو لڑے ہیں فتح ملی ہے، احد میں لڑے ہیں فتح ملی ہے، اور یہ جو بنو نذیر جلا وطن ہو رہے ہیں، جنگ بھی نہیں کرنی پڑی، اللہ نے ان کے دل میں ایسا روب ڈال دیا کہ یار نکل جاؤ، وہ نکلنے پر تیار ہے، ان کے نوجوان قید کر لو، قید ہونے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ امام راضی فرماتے اس لیے اللہ رب العزت نے یہ صاف طور پہ من عندی فرمایا کہ اس میں تمہاری طاقت اور قوت کو دخل نہیں، یہ خالص ہمارے فضل اور کرم کی وجہ سے ہوا ہے کہ ہم نے یا کوئی اور بات ظاہر اللہ کرے کہ ہم نے ان کے دل میں روب ڈال دیا اور سارے معاملات تمہارے سامنے آ گئے، اس لیے فرمایا کہ یہ منافقین کا نفاق بھی کھل کر آ گیا۔ اب یہ شرمندہ ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا بنے گا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، وہاں سے بھی تعلق تھا وہ مغلوب ہو گئے، ان سے تعلق توڑا یہ غالب ہو گئے۔ اب منافق کی پریشانی کا آپ اندازہ کریں کہ کس قدر ان کو ندامت کا سامنا کرنا پڑا، اور اللہ نے قبل از وقت بتایا کہ ایسا وقت آئے گا، اور واقعتاً مدینہ منورہ میں ایسا وقت آیا کہ منافقین نے اپنی ندامت کو اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہو جائے، اور مسلمان توبہ کرتا ہے اور وقت توبہ ندامت ہوتی ہے، یہ وہ ندامت نہیں ہے۔ کون سی اس والی ہے؟ ندامت اس ندامت میں فرق ہے۔ اچھا اس ندامت سے مراد شرمندگی ہے، اچھا لیکن یہ وہ شرمندگی نہیں کہ جو ان کو توبہ پر آمادہ کرے۔ اچھا یہ ہاں بالکل اندر کا نفاق کھلا اور شرمندہ ہے، مجرم ہے، رجوع اب بھی نہیں کرتے، مانتے اب بھی نہیں ہے، لیکن اپنے کرتوتوں پہ شرمندہ ہے کہ اب ہم کیا کریں۔ جن سے تعلق بنا رہے تھے ان کو وہ مغلوب ہو گئے ہیں، جن سے تعلق توڑ رہے تھے وہ فاتح بن گئے ہیں، ہماری شرارتیں کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ جب اگر آپ کی شرارت کھل کر آئی ہے، اب رجوع اللہ کرو، رجوع الرسول کرو، اور یہ فیصلہ کرو کہ جرم آئندہ ہم نہیں کریں گے، تو یہ فیصلہ کرنے کے بجائے شرمندہ بھی ہوتے اور اپنی شرمندگی کو بچانے کے لیے پھر بہانے بناتے، پھر ہیلے بناتے۔ ہمارا مقصد یہ تھا، ہم کہنا یہ چاہتے تھے، ہماری مراد یہ تھی، بس ہم تو اس لیے ان کے ساتھ تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ عذر گناہ بدتر از گناہ ہے۔ اتنی شرمندگی تمہیں دنیا میں ہو رہی اور تم اب بھی ہیلے بانے بناتے ہو، تو اس ندامت سے ڈرو جو تمہیں قیامت کے دن ہوگی، اور وہاں کوئی ہیلہ اور بہانہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ یہ ایک بات میں عرض کروں گا یہاں پہ، اس کی وضاحت بھی ضروری ہے اور سب کو ذہن میں بھی رکھنی چاہیے۔ ہمارے آج ایک زبان پہ منافق کا لفظ چلتا ہے اور ہم فتویٰ بازی بھی اس میں کر لیتے ہیں۔ کافر کی ایک قسم، یہ تو سب کے علم ہے کہ 3 قسمیں ہیں۔ ایک کافر زندیق ہے کافر کہتا خود کو مسلمان ہے، ایک کافر مرتد ہے، پہلے مسلمان تھا ایمان چھوڑ کر کفر میں چلا گیا، ایک کافر منافق ہے کہ جس کے دل میں کفر ہے اور زبان سے ایمان کا اظہار کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ایسی اقسام ملتی ہیں کہ یہ کافر ہے اور منافق ہے۔ آج کے دور میں ہم کسی شخص کو عقیدے کی بنیاد پہ جو کافر منافق ہے وہ نہیں کہہ سکتے۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ نادمین کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو انسان اپنے کیے پر دل سے شرمندہ ہو اور توبہ کرو، یہ وہ شرمندگی ہے کہ دل میں ندامت نہیں ہے لیکن معاشرے میں پریشانی ہو رہی ہے، عیب کھل رہا ہے، گناہ سامنے آ رہا ہے، اب کیا کرے۔ تو یہ شرمندگی وہ ندامت توبہ والی شرمندگی نہیں ہے، وہ تو مطلوب ہے۔ اگر کسی شخص کو ندامت مل جائے یہ تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، تو وہ تو مقام مدح ہوتا ہے، لیکن یہ مقام مذمت ہے، اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ندامت اور ہے اور وہ ندامت بالکل الگ تھلگ ہے۔ اسی ندامت کو جب یہ سامنے آئے گی اس موقع پر پھر یہی ایمان والے اللہ فرمائیں گے، اللہ فرماتے ہیں ایمان والے کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قسمیں اٹھاتے تھے ہم مومن ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہر موقع پر ساتھ رہے تھے، یا رسول اللہ یہ کیا، یہ تو آج ان کی طرف چلے گئے۔ تو ایسا وقت آتا ہے اور اس سے مزید ندامت اور شرمندگی انسان کی بڑھتی ہے۔
ان آیات کی روشنی میں ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ ہم مومن بنے اور پکے مومن اور مخلص مومن بنے، اور یہ اندر سے کچھ اوپر سے کچھ یہ نفاق کی زندگی چھوڑ دیں، یہ دنیا میں بھی شرمندگی کا باعث ہے اور موت کے بعد بھی شرمندگی کا سبب ہے۔ اللہ میں خالص ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بس اختصار سے دو مقام ذہن میں رکھ لیں۔ جی، وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ حضرت عمر ایک شخص کے پاس سے گزرے، بوڑھا تھا، عیسائی تھا، فرمایا اس آیت کا مصداق ہے، دیکھو عبادت کرتے چہرے کی حالت کیا ہو گئی ہے، لیکن جائے گا جہنم میں کیونکہ اس کا عقیدہ اور نظریہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ دوسرے مقام پہ فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ ہم تمہیں وہ لوگ نہ بتائیں جن کے اعمال کے اعتبار سے وہ تباہ ہوئے ہیں، ان سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا عمل کرتے ہیں، حالانکہ ان کا عمل دنیا کے اندر ہی ختم ہو جائے گا۔ اس سے بنیادی طور پر ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ نمبر ایک، انسان کا عقیدہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے اور انسان کا عمل بھی ٹھیک ہونا چاہیے، اور دوسرا ہمیں جو بنیادی سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہیں بھی تو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اس لیے بہترین طریقہ اور روش یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے حبیب کو دھوکہ بھی نہ دیں اور اللہ کی مخلوق کو بھی دھوکہ نہ دیں، دل سے اور ظاہر سے، باطن سے اور اپنے ظاہری جسم سے ہم جس حد تک ممکن ہو دین کا نفع کی بات کریں، ملت کے نفع کی بات کریں، معاشرے کو سدھارنے کی بات کریں، نفاق سے اپنا معاشرہ پاک کریں، اور معاشرہ نفاق سے پاک ہوتا ہے جب انسان تزکیہ کرتا ہے، خوف خدا دل میں ہوتا ہے، اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونے کا منظر انسان مستحضر رکھتا ہے، تو پھر اپنے معاشرے کو بھی پاک کرتا ہے اور خود کو بھی پاک رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمیں اس آیت کریمہ سے سبق ملتا ہے ہم اپنے ظاہر کو بھی صاف رکھیں، باطن کو بھی صاف رکھیں، اور ایسے اعمال کی کوشش کریں کہ جس سے اسلام اور ملت اسلامیہ دونوں کا فائدہ ہو۔ اسی میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے دین اور دنیا میں صحیح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔